نظریاتی سیاست کرنی ہے، مزاحمتی سیاست کرنی ہے تو کھل کے کرے. بھٹی صاحب، ایک تو نیازی صاحب کا یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب صحیح کریں غلط کریں، وہ ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت ہیں، ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں اس ملک کے. مظہر عباس صاحب کا یہ کہنا کہ اگر عدالتی فیصلہ حق میں آ جائے تو سچ اور حق کی فتح ہو جاتی ہے، اگر خلاف آ جائے تو کہا جاتا ہے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. آپ کا کامنٹ؟ میڈم سپیکر، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی فاضل بھائی اور علم و ادب کے منبع بھائی اور مجھ سے زیادہ تاریخ جاننے والے بھائی حفیظ اللہ نیازی صاحب نے جو آج 2-4 شعر بر وقت پڑھے، اس پر ان کو دلی مبارکباد. جزاک اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے ڈاکٹر ارشاد بھٹی کہا، تو جس طرح انہوں نے فتویٰ دیا ہے آج کے بعد وہ میرے لیے مفتی حفیظ اللہ نیازی ہیں کہ شرن جائز ہے، تو آج کے بعد مفتی حفیظ اللہ نیازی صاحب کا میں اب فتوے کا وہ جواب 2-4 جواب ہیں وہ لے لیجیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ جو بیماریاں، یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ 12 بیماریاں تھی، 17 دوائیاں کھاتے تھے، یہ یقین کریں یہ مجھے نہیں پتا تھا. یہ مجھے خواجہ حارث صاحب، نواز شریف صاحب کے وکیل نے جو درخواستیں دیں عدالت کو، یا نواز شریف صاحب نے یا مریم نواز صاحبہ نے اپنے بیانوں میں مجھے بتایا کہ نواز شریف صاحب کو یہ بیماریاں ہیں. اور پھر اس پہ جو 5 میڈیکل بورڈ بنے، 6-7 اسپتالوں میں گئے اور 13 میڈیکل رپورٹیں آئیں، وہ سارا جب ہم نے پڑھا تو ہمیں پتہ چلا. اللہ ان کو صحت دے. دوسری بات یہ ہے کہ مظہر عباس صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، آپ مزاحمتی نہیں ہیں تو خیر سے رہیں ایون فیلڈ میں، آپ انقلابی نہیں ہیں تو جم رہیں، واقع کریں ادھر لندن میں، آپ نظریاتی نہیں ہیں تو آپ کا جو دل چاہے آپ یعنی کبھی لیفٹ ہو جائیں، کبھی رائٹ ہو جائیں، کبھی چپ کر جائیں، کبھی کھڑے ہو جائیں، کبھی انقلاب نیچے پھینک دیں، کبھی اٹھا لیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ مزاحمتی انقلابی نظریاتی ہیں تو پھر بھائی جان آپ کو اس جیسا کردار ادا کرنا چاہیے. تیسری بات ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا میں عدالت جاتی ہوں مجھے ریلیف نہیں ملتا. نواز شریف صاحب عدالت جاتے ہیں انہیں ریلیف مل جاتا ہے. کئی لوگوں نے کہا کہ یہ ہاؤس آف شریف جو ہے یہ چہتے اور لاڈلے ہیں عدالتوں کے، کہ کس معاملے میں نواز شریف صاحب کو ریلیف نہیں ملا. یہ جو انہی عدالتوں نے ریلیف دیا نواز شریف صاحب کو، ایون فیلڈ میں بھی، العزیزیہ میں بھی اور فلیگ شپ میں بھی. انہی عدالتوں کے ریلیف پر نواز شریف صاحب کو اسپتالوں میں بھی گئے، انہی عدالتوں کے ریلیف پر نواز شریف صاحب کی ضمانتیں بھی ہوئی، مریم نواز صاحبہ کی بھی ہوئی، کیپٹن صفدر صاحب کی بھی ہوئی اور باقی ساروں کی بھی، اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز. انہی عدالتوں نے نواز شریف صاحب کی زندگی کی گارنٹیاں مانگی حکومت سے کہ آپ نواز شریف صاحب کی زندگی کی گارنٹی دیں گے کہ وہ دے سکتے ہیں ورنہ ان کو باہر بھجوائیں. انہی عدالتوں نے 50 روپے کے سٹامپ پیپر پر نواز شریف صاحب کو باہر بھجوایا. یہی عدالتیں کہتی ہیں مریم نواز صاحبہ کو جب گرفتار کرنا ہو نیب تو پہلے 10 دن پہلے بتائیں. انہی عدالتوں نے حمزہ شہباز کو چھٹی والے دن ریلیف دیا. انہی عدالتوں نے مچلکے جمع نہ کروانے پر شہباز شریف صاحب کو ضمانت میں توسیع دی. یہ عدالتیں کس موقع پہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو ریلیف نہیں دیا؟ ایک نہیں دیا. اب عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ جھوٹ بول کر گئے نواز شریف صاحب، آپ نے نظام کی تضحیق کی، آپ مفرور ہیں، آپ واپس آئیں، سرنڈر کریں، اس کے بعد آپ کو سارا کچھ کیا جائے گا. تو یہ ساری بات ہے. نواز شریف صاحب کو ان کی مرضی ہے، آنا چاہیں نہ آنا چاہیں، آتے ہیں نہیں آتے ہیں، لیکن جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے اس قوم کا وہ آنا چاہیے. اور میری خواہش ہے کہ نعرے لگیں، جب میاں آئے گا لگ پتہ جائے گا، اور بغیر جڑوں والی حکومت کو لگ پتہ جانا چاہیے. لیکن میاں صاحب آئیں تو صحیح، ہمیں پتہ تو آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اس فیصلے پر آپ کو حکومت کی خوشی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو لگتا ہے حکومت کی خوشی بڑی پری میچور ہے. تو مریم نواز صاحبہ نے بھی ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ویزا ایشو پر اوپر سے لے کر نیچے تک حکومتی وزراء، حکومتی ترجمان جو چھلانگے مار رہے ہیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ نواز شریف ان کے اعصاب پر کس حد تک سوار ہیں. نہیں، مریم نواز صاحبہ کو تو ٹویٹ سائیڈ پہ رکھیں، لیکن یہ سچی بات ہے کہ اس میں حکومت کا کیا کردار ہے. چلو کوئی دباؤ ہوگا، حکومت کے بیانات ہوں گے، کوئی لیفٹ رائٹ ہوگا، حکومت کیا نواز شریف صاحب کو واپس لا سکتی ہے لندن سے؟ اٹھا چکے تھے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے. ہاں نہیں وہ شیخ رشید صاحب تو کہہ چکے تھے کہ انہیں اللہ لائے تو واپس لائے، ہم نہیں لا سکتے. اسی طرح باقی سارے بھی کہہ رہے تھے، اسی طرح اور بھی سب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف واپس نہیں. تو یہ نواز شریف صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک خود چاہیں گے تب تک آئیں گے واپس، ورنہ حکومت نہیں لا سکتی. 2 سال حکومت کے رہتے ہیں، 2 سال اپیلوں میں لگ جانے اور ہائی کورٹ میں اور باقی آگے پروسیجرز میں لگ جانے.
اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو لہٰذا یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ باقی یہ سیاسی خوشی ہے, سیاسی سٹنٹ ہے, سیاسی شعبدہ بازی ہے, وہ دونوں طرف سے ہو رہی ہے. نیازی صاحب, آپ نے مظہر عباس صاحب کی گفتگو سنی, ارشاد بھٹی صاحب کی گفتگو سنی, بے نظیر شاہ صاحبہ بھی اپنا اظہار خیال کر رہی تھی. عدالتی نظام کی جس طرح سے بات ہو رہی تھی تو بھٹی صاحب نے, مظہر عباس صاحب نے یہی نقطہ سامنے رکھا کہ عدالتی فیصلے جب حق میں آئیں, جب ریلیف ملے تو ان کا احترام, لیکن اگر حق میں نہ آئیں تو ان کے خلاف آواز. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, میں جو ہے نا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, بھٹی صاحب مجھے سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں, لیکن مظہر صاحب کی بات میں سب سے سیریس لیتا ہوں. مظہر صاحب کی 2-3 باتوں کے بارے میں, مظہر صاحب میں جن بڑے انقلابی لیڈروں کو جانتا ہوں نا, انہوں نے ایگزائل سے ہی جا کے سیاست کی ہے یا ایگزائل سے کی ہے, چاہے چی گوارو یا لیون ٹروسکی جو وہ ہوں, جن کو ایگزائل ہو کے میکسیکو چلے گئے تھے اسٹالن کے ساتھ لڑ کے. پھر عدالتوں کی بات کرتے ہیں, چاہے مارکسسٹ اسٹالن کی عدالتیں تھیں یا نازی جرمن کی تھیں, لوگوں نے وہاں سے اس کو چھوڑ نہیں دیا تھا. کسی ایون انگریزوں کی عدالت خیر اس میں کئی بہتر بھی تھی, لیکن نازی عدالتوں میں تو کہتے ہیں کہ ججز جو تھے وہ اپنی ڈرائنگ کے اور گھر کا کام کر رہے ہوتے تھے, جو گروسری لسٹ بنا رہے ہوتے تھے اور سامنے مقدمہ چل رہا ہوتا تھا. تو چنانچہ یہ باتیں ساری کی ساری میرے نزدیک اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آیا نواز شریف صاحب جو کام کر رہے ہیں, ان کے جو چاہنے والے اور ماننے والے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں. جی, بے نظیر کی بات میں ایک بڑا وزن تھا کہ ان کی پارٹی کے اندر ایک تھوڑا سا کیوس ہوگا, لیکن ان کے جو چاہنے اور ماننے والے ہیں وہ نیریٹو بھی وہی لے کے پھرے ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مریم نواز کراؤڈ کی ڈارلنگ بن گئی اپنے مسلم نون کی. میں ایسے کہہ دوں کہ اس کو جنرلائز نہ سمجھیں, مگر بھٹی صاحب اس کو اپنے لیے ایک پریشر سمجھیں گے.